اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ روایت تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سکھا کر وہ بھی اسی طرح فصاحت بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی ہوازن کی ایک شاخ تھی۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچوں کو رضاعت پر لینے کے لیے آئی۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصہ میں آئی۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت امان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی۔ آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالیشان پر پہنچے تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمنگے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انواریں نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہا دودھ پلانے بیٹھے تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگے۔ خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی، اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر بیٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واقعاً مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا، اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھر رہا۔
دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیحاً باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میرا پڑوسن مجھے سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگے کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہوگی۔ آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے۔ ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا۔ پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کند ہو جاتے ہیں، اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگلوں کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئی۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و کرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ ان ایام میں مکہ شریف میں ایک وبا مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائے اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک۔ جب آپ کی عمر مبارک
25 साल हुई तो आपकी सदाकत और दयानत के हर तरफ चर्चे होने लगे। मक्का की फ़ज़ाओं में आपके लक़ब व सादक आमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का की एक मअज़्ज़ज़ और मालदार ख़तून थी जिनका नाम था खदीजा। इन्हें ऐसे ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी जो उनका माल मुल्क के शाम लेकर जाए और वहाँ फ़रोख्त करके नफ़ा कमा कर लाए। आपकी ईमानत और सदाकत की शोहरत जब हज़रत खदीजा तक पहुँची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तजारत मुल्क के शाम लेकर जाएं और जो तनख्वाह मैं दूसरों को देती हूँ आपको इसका दुगना दूंगी। आपने इनकी ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और तजारत का सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ था, जो आपकी खिदमत और दीगर ज़रूरियात पूरी करता था। एक बार फिर जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहब की इबादतगाह के करीब क़याम फरमाया। वो राहब मैसरा को पहले से जानता था। इसी बुनियाद पर वो इसके पास आया और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरे हैं? मैसरा ने जवाब दिया, ये शहर मक्का के रहने वाले हैं, बन्नू हाशिम से तल्लक है, इनका नाम मोहम्मद है और लक़ब आमीन है। राहिब कहने लगा, सवाए नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर इसने पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी रहती है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ है और हर वक्त रहती है। यह सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुझे इनमें 2 तमाम निशानियां नज़र आ रही हैं जो तौरात ज़बूर में पढ़ी हैं। काश मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इनकी भरपूर मदद करूँगा और उनकी खिदमत में पूरी ज़िंदगी गुजार देता। ए मैसरा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी इनसे जुदा मत होना, इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन्हें नबूवत का शरफ़ अता फरमाया है। आप सामान तजारत बेच कर जल्द वापस तशरीफ़ लाए आए। जब आपका काफ़िला मक्का वापस पहुँचा तो इस वक्त हज़रत बीबी खदीजा मकान की छत पर बैठी हुई थी। उन्होंने ये मंजर देखा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 फरिश्ते धूप से साया किए हुए हैं। इस मंजर ने हज़रत खदीजा के दिल पर गहरा असर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा से इस बात का जिक्र किया तो मैसरा ने बताया, मैं तो पूरे सफ़र में इसी तरह के मनाज़र देखता रहा हूँ। फिर मैसरा ने इस तवील सफ़र में आपकी सदाकत, दयानत, हुस्न सलूक, गमख्वारी, मामलात को समझने और कारोबारी महारत के जो रूह परवर मनाज़र अपनी आंखों से देखे वो बयान किए। नस्तूरा राहब जिस तरह आप पर फ़िदा हो गया और आपके मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोई की थी ये बताया। ये सुनकर हज़रत खदीजा के दिल में आपके लिए अक़ीदत व मोहब्बत पैदा हो गई।